السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سراج بھائی نے سوال کیا ہے کہ وتر کی نماز کس طریقے سے ادا کی جائے گی، اس کا مکمل طریقہ بتلا دیجئے۔ تو بہتر سوال کیا ہے، بہت ہی عمدہ سوال ہے۔ ناظرین اکرام، اگر آپ ویڈیو پر نئے ہیں تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ویڈیو کی ہر آنے والی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ حضرات تک پہنچ سکے اور آپ دینی معلومات حاصل کر سکیں۔ سب سے پہلی بات کیا ہے کہ عشاء کے اندر جو وتر پڑھے جاتے ہیں یہ واجب ہے۔ اگر ہم نے عشاء کی نماز میں وتر نہیں پڑھے تو ہماری نماز مکمل نہیں ہوگی۔ اب وتر کی رکعت کتنی ہے؟ وتر کی جو ہے 3 رکعتیں ہیں۔ کتنی ہیں؟ وتر کے اندر 3 رکعتیں نماز ہے، یعنی کہ 3 رکعت کیا ہے؟ واجب ہے۔ اور اس میں جو قاعدہ اولیٰ ہے یہ بھی کیا ہے؟ واجب ہے۔ قاعدہ اولیٰ کس کو کہتے ہیں؟ یعنی کہ جب ہم 2 رکعت پر جو بیٹھتے ہیں اس کو قاعدہ اولیٰ کہتے ہیں، یعنی قاعدہ اخیرہ بھی کہتے ہیں، قاعدہ اولیٰ کہتے ہیں فی الحال اس کو، تو ہے نا قاعدہ اولیٰ۔ تو اس میں جو ہے جب قاعدہ اولیٰ میں بیٹھیں گے وتر کے اندر تو ہمیں صرف التحیات پڑھنی ہے ورسول تک۔ اب اس کے بعد میں درود شریف نہیں پڑھنی ہے اور نہ ہی دعائے معصورہ پڑھنی ہے۔ جس طریقے سے ہم مغرب کی نماز جو ادا کرتے ہیں اسی طریقے سے ادا کی جائے گی، یعنی کہ التحیات و رسول تک پڑھنے کے بعد میں تیسری رکعت کے لیے ہمیں کھڑے ہو جانا ہے۔ وتر پڑھنے والا قاعدہ اولیٰ میں صرف التحیات پڑھ کر کھڑا ہو جائے، نہ درود پڑھے اور نہ دعائے معصورہ پڑھے، نہ سلام پھیرے، جیسے مغرب میں کرتے ہیں اسی طرح۔ وتر کی 3 رکعتوں میں مطلقاً قرات کرنا کیا ہے؟ یہ فرض ہے، یعنی کہ وتر کی 3 رکعتوں میں قرات مطلقاً کرنا کیا ہے؟ یہ فرض ہے۔ اور ہر ایک میں سورہ فاتحہ کے بعد یعنی کہ الحمد شریف کے بعد سورت ملانا کیا ہے؟ یہ واجب ہے، یعنی کہ سورہ فاتحہ کے بعد جو سورت ملاتے ہیں ہم تو یہ کیا ہے؟ واجب ہے۔ اور بہتر یہ ہے، یعنی کہ مثال کے طور پر ہم نے 3 رکعت وتر کی نیت باندھ لی، ٹھیک ہے، تو پہلے رکعت میں ثنا پڑھیں، پھر الحمد، پھر اس کے بعد میں بہتر ہے کہ اذا جاء نصر اللہ یہ سورت پڑھیں پہلی رکعت میں، پھر دوسری رکعت میں جو ہے تبت یدا پڑھیں، پھر تیسری رکعت میں جو ہے قل هو اللہ احد یہ پڑھیں۔ اس سے کیا ہے؟ بہتر طریقہ ہے، اس میں آسانی بھی آپ لوگوں کے لیے ہو جائے گی۔ تو یہ ہمارا وتر کا پورا مکمل طریقہ، یعنی کہ اگر اب بہت سارے اسلامی بھائی یہ کہتے ہیں کہ حضرت اگر کسی کے دعائے قنوت اگر یاد نہیں ہوتی، یعنی کہ تیسری رکعت میں جو ہم کھڑے ہوتے ہیں تیسری رکعت کے لیے سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد میں سورت ملاتے ہیں، تو تیسری رکعت میں سورہ ملانے کے بعد میں ہمیں رکوع میں نہیں جانا ہے بلکہ اللہ اکبر کہتے ہوئے کانوں تک ہاتھ اٹھانا ہے، پھر اس کے بعد میں جو ہمیں دعائے قنوت پڑھنی ہے۔ تو بہت سارے اسلامی بھائی کہتے ہیں کہ حضرت اگر ہمارے تو دعائے قنوت یاد نہیں ہے تو ہم کیا کریں، کس طریقے سے پوری کریں وہ نماز؟ تو پیارے اسلامی بھائی، اگر کسی اسلامی بھائی کے اگر دعائے قنوت یاد نہیں ہے تو وہ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار یہ پڑھ سکتے ہیں تیسری رکعت میں، تو آپ کی نماز کیا؟ وتر نماز مکمل ہو جائے گی۔ مگر بہتر طریقہ کیا ہے کہ جب تک آپ کے دعائے قنوت یاد نہیں ہو پا رہی ہے تو جب تک آپ دعائے معصورہ یہ والی یعنی کہ اللہم ربنا آتنا پڑھ سکتے ہیں، جب تک آپ کے یاد نہیں ہو پا رہی ہے۔ تو آپ کوشش یہی کریں کہ جلد از جلد جو ہے ہمارے دعائے قنوت یاد ہو جائے۔ اگر آپ حضرات کے سمجھ میں آ گیا ہے تو دوسروں تک بھی پہنچانے کی کوشش کریں تاکہ دوسرے اسلامی بھائی بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں اور علم دین حاصل کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔